إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس کی توفیق اور مدد سے دروس سیرت کا یہ سلسلہ الحمدللہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. کل کے درس میں ہم نے یہ باتیں سنی تھیں کہ مشرکین مکہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کیسی کیسی اذیتیں پہنچائی گئیں، کیسے انہیں ستایا گیا اور کیسے انہیں مکے سے باہر نکلنے پر مجبور کیا گیا. اور آخری بات جو کل کے درس میں بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب مسلمان مکے میں مشکل حالات سے گزر رہے تھے تو آئین ان مشکل حالات کے وقت اللہ کی بہت بڑی مدد آئی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے قبول اسلام کی شکل میں، اور یہ یقیناً اسلام کی بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی جیت تھی کہ شاہ حبش نجاشی مسلمان ہو گئے. اب آگے کی گفتگو ہماری یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی مدد اور تائید سے شاہ حبش نجاشی کا اسلام لانا ایک بہت بڑی جیت اور بہت بڑی فتح تھی، تو خود مکے کے اندر دو ایسے واقعات ہو گئے کہ جن واقعات نے مشرکین مکہ کی کمر توڑ کر رکھ دی. کیا واقعات ہیں؟ سب سے پہلا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور مکہ کے ایک معزز شہری حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا. عین ان حالات میں جب مکے کی سرزمین تنگ ہو رہی تھی، اور بات یاد رکھو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے اور اللہ کی سنت ہے. حالات جتنے مشکل آئیں گے نا، مشکل حالات کے بعد آپ کوئی نہ کوئی بشارت اور خوشخبری ضرور سنیں گے. اللہ کا قانون ہے ان مع العسر یسرا. ہم نے دنیا میں آسانیاں مشکلات کے ساتھ ہی رکھی ہیں. ان مع العسر یسرا. مکے میں ایسے مشکل حالات تھے اور ایسے میں حضرت حمزہ کا اسلام لانا بہت بڑی جیت، بہت بڑی کامیابی اور اسلام کی بہت بڑی فتح تھی. کیسے مسلمان ہوئے؟ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ گالیاں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برا بھلا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش رہے تو اس نے آپ پہ وار کر دیا، حملہ کر دیا. اس واقعے کی اطلاع حضرت حمزہ کو ہوئی جو اس وقت ابھی کافر تھے صحیح، لیکن اپنے بھتیجے کی محبت دل میں تھی. جب سنا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے تو حضرت حمزہ ابو جہل کے پاس گئے، جا کر اس سے انتقام لیا، اس سے بدلہ لیا، اور آ کر پیارے نبی سے عرض کرنے لگے بھتیجے محمد خوش ہو جاؤ، میں نے ابو جہل سے تمہارا انتقام اور تمہارا بدلہ لے لیا ہے. پیارے نبی نے اپنے چچا سے کہا چچا جان آپ ابو جہل سے انتقام لے کے مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، مجھے ان باتوں سے خوشی نہیں ہوگی.
مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میری خوشی آپ کے اسلام لانے میں ہے. آپ اسلام لائیے میں خوش ہوتا ہوں. یہ سن کر حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے. بہت بڑا سبق اس واقعے سے ملا. کیا سبق؟ دیکھیے، داعی اور مبلغ کو چاہیے کہ جو مدعو ہوتا ہے، جس کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں، اس کے جذبات سے فائدہ اٹھائیں. انسان جب جذبات سے مغلوب ہوتا ہے، جذبات میں ہوتا ہے، تو بات جلدی اثر کرتی ہے. حضرت حمزہ یہاں بھتیجے کی محبت کے جذبات سے مغلوب تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح خوش کرنا چاہ رہے تھے. پیارے نبی نے ان جذبات کا فائدہ اٹھایا. دیکھا کہ میری محبت چچا کے دل میں موجزن ہے. اب وہ کسی بھی صورت مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں. اس جذباتی موقع سے فائدہ اٹھا کے کہا، چچا اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو میری خوشی اس بات میں ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں. یہ بہت بڑا نقطہ ہے. دعوت و تبلیغ کے میدان میں آپ سامنے والے کے جذبات سے فائدہ اٹھائیں. کیسے؟ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. فرض کرو کہ آپ کا کوئی غیر مسلم دوست ہے، آپ اس کو اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں. اس کے جذبات سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے آپ؟ فرض کرو کہ اس کے گھر کوئی حادثہ ہو گیا، اس کے نوجوان لڑکے کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا. اب معلوم ہے کسی بھی گھر میں وفات کا حادثہ ہو جائے تو یہ بڑے جذبات کا موقع ہوتا ہے، بڑے جذبات کا موقع ہوتا ہے. آپ جائیے ایسے موقع پہ اور اس کے جذبات سے فائدہ اٹھا کر دعوت دیجئے. کیسے دعوت دیں گے آپ اس موقع سے اس سے سوال کیجئے، تمہارا لڑکا جسے کل تم جلا کر آئے ہو کہاں گیا ہے، کس عالم میں گیا ہے؟ یہیں سے آپ آخرت کی بات شروع کیجئے. کہا کہ جس عالم میں تمہارا لڑکا گیا ہے، جس عالم میں تمہارا بیٹا گیا ہے، شریعت اسی کو عالم آخرت کہتی ہے. یہ ایک سفر ہے، وہ ایک عالم ہے جہاں آنے والا ہے. اور آپ اس کو یہ سمجھائیے کہ یاد رکھو کل تم جو اپنے بیٹے سے جدا ہوئے ہو یہ عارضی جدائی ہے، ٹیمپروری جدائی ہے. تم اپنے بیٹے سے پھر مل سکتے ہو، تم اپنے بیٹے سے دوبارہ ملاقات کر سکتے ہو، مل سکتے ہو، لیکن ملنے کی شرط یہ ہے کہ اس دنیا میں ایمان لا لو، اللہ کی توحید کو قبول کر لو. ایمان لا لو گے، تم جیسے ہی انتقال کرو گے قیامت قائم ہونے سے پہلے عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ تمہیں ملا. کیونکہ عقیدہ ہے عالم برزخ میں مومن آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کو اگر کفن پہنائے، اچھا کفن پہناؤ، کیونکہ یہ جو میت ہیں، یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، یہ عالم برزخ میں آپس میں انہی کفنوں میں ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے ہیں، ملا کرتے ہیں. عالم برزخ میں اللہ ملاتا ہے، حشر کے میدان میں اللہ ملاتا ہے. جب قرآن یہ کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، حشر کے میدان میں جگری دوست کا دشمن ہوگا، بھائی بھائی کا دشمن ہوگا. ہاں متقی لوگ، اللہ کے مومن بندے، حشر کے میدان میں بھی اللہ انہیں آپس میں ایک دوسرے سے ملائے گا. ان کی محبت وہاں بھی رنگ دکھائے گی، ان کی رشتہ داری وہاں بھی رنگ دکھائے گی. آپ اس کو سمجھائیے کہ اگر ایمان لا لو گے، توحید قبول کر لو گے، یہ جدائی تمہارے بیٹے کی تم سے عارضی ہے، رب العالمین بہت جلد تمہیں تمہارے بیٹے سے ملائے گا. یہ دعوت پیش کرنے کا انداز ہوتا ہے. جذبات کا جو موقع ہوتا ہے، جذبات کے موقع سے آپ فائدہ اٹھائیے. پیارے نبی نے دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ بھتیجے یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات سے مغلوب ہیں اور آپ کو کسی طرح سے خوش کرنا چاہ رہے ہیں، تو فوراً پیارے نبی نے کہا کہ مجھے آپ نے ابو جہل سے انتقام لیا، اس سے خوشی نہ ہوئی، آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں، چچا جان ایمان لا لیجیے، میں خوش ہو جاؤں گا. اور حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے. دوسری فتح اور دوسری بہت بڑی کامیابی جو مکے میں مسلمانوں کے ہاتھ آئی، وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام یقیناً مکی سماج میں، مکی معاشرے میں اسلام کی بہت بڑی جیت، مسلمانوں کی بہت بڑی فتح، اللہ کی بہت بڑی نصرت اور اللہ کی بہت بڑی تائید تھی.
اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسے مسلمان ہوئے؟ عام طور پہ تو مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ان کی بہن اور ان کی بہن بھائی جو مسلمان ہو گئے تھے، بہن نے قرآن سنایا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مستند بات حضرت عمر کے اسلام کے سلسلے میں یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے اور مسلمان ہونے کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ آپ کو معلوم ہے جب مکے میں حالات بہت بہت مشکل ہو گئے تو پیارے نبی نے دعا کی تھی، اور پیارے نبی نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا پروردگارا، ایک ابو جہل ہے اور ایک عمر ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ پیارے نبی نے دعا کی اور پیارے نبی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ عمر کا دل اسلام کے لیے نرم ہوا، پگھلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عمر اسلام کے زیر سایہ آ گئے۔ اور حضرات، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو قبول اسلام ہے، اس سے دو اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، دعوت و تبلیغ کے میدان میں دعاؤں کا اثر۔ آپ کسی کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، کسی قبر پرست کے پیچھے، کسی بدعتی کے پیچھے، کسی غیر مسلم کے پیچھے، کسی کرسچن کے پیچھے محنت ضرور، محنت کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا بھی کر دیجئے۔ دعا کرنا نہ بھولیں۔ کل پرسوں کے درس میں ہم نے بتایا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ جب تبلیغ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے انہیں اپنے قبیلے میں بھیجا، محنت کیے، کوشش کیے، کوئی رزلٹ نہیں نکلا، اور آ کر پیارے نبی سے کہا اللہ کے نبی بد دعا کر دیجئے میرے قبیلے پر، وہ مسلمان نہیں ہو رہا، کوئی مسلمان نہیں ہو رہا ہے۔ پیارے نبی نے کیا کیا؟ پیارے نبی کھڑے ہوئے اور آپ نے دعا کی، قبیلے دوس کی ہدایت کی دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد کہا اب جاؤ۔ پھر دوبارہ جب گئے تو الحمدللہ رزلٹ نکلا اور قبیلے دوس کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ بہت سارے واقعات کو، سیرت کو پڑھیے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے۔ ابو ہریرہ مشہور صحابی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، پر ان کی ماں مسلمان نہیں ہو رہی تھی، اور ابو ہریرہ ایسے تھے کہ اپنی ماں کو بہت چاہنے والے، ماں سے بہت محبت کرنے والے، اور ماں تھی کہ ایک تو اسلام نہیں لائی، اور دوسرا یہ کہ پیارے نبی کو گالیاں دیا کرتی تھی ابو ہریرہ کے سامنے۔ ابو ہریرہ بہت پریشان ہوتے، ایک طرف نبی کی محبت، ایک طرف ماں کی محبت، اور ماں نبی کو گالیاں دیا کرتی تھی، ابو ہریرہ کے منہ پہ گالیاں دیا کر، بہت پریشان ہوتے، بہت سمجھاتے، مانتی نہ تھی۔ ایک مرتبہ پیارے نبی کی خدمت میں آئے، آگے کہا اے اللہ کے نبی ذرا آپ میری ماں کے حق میں ہدایت کی دعا کر دیجئے۔ پیارے نبی نے فوراً دعا کی، کہا کہ پروردگارا ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ادھر دعا ہوئی اور ابو ہریرہ گھر پہنچے تو ماں کو دوبارہ دعوت دینے کی ضرورت پیش نہ آئی، تبلیغ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ نبی کی دعا کے بعد جیسے ہی گھر پہنچے اپنی ماں کو خود بخود اسلام قبول کرنے کے لیے تیار پایا۔ ماں نے کہا کہ ابو ہریرہ کلمہ پڑھو، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھائے، مسلمان ہوئے، اور روتے ہوئے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلی مرتبہ بھی روتے ہوئے آئے تھے، اب کی بار بھی روتے ہوئے گئے۔ پہلے غم کے آنسو تھے اور اب کی بار خوشی کے آنسو تھے، اور جا کے کہا اے اللہ کے نبی ایک دعا تو آپ نے کر دی اور اللہ نے قبول کر لی اور میری ماں کو ہدایت مل گئی، اے اللہ کے نبی دوسری دعا بھی کر دیجئے، میرے اور میری ماں کے حق میں دعا کر دیجئے۔ تو پیارے نبی نے دعا کی، اے اللہ تیرا بندہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں، ان دونوں کی محبت تو اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے۔ پیارے نبی نے دعا کی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیارے نبی کی اس دعا کے بعد میں نے دیکھا مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے پیارے نبی کی اس دعا کے بعد۔ صحیح حدیث ہے، الادب المفرد وغیرہ میں علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ پتہ چلا دعوت و تبلیغ کے میدان میں دعاؤں سے مدد لینا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کا اسلام لانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اور دوسری اہم بات
جو حضرت عمر کے اسلام لانے سے معلوم ہوتی وہ کیا ہے کہ دیکھو کوئی بھی ہندو، کوئی بھی کافر، کوئی بھی یہودی، کوئی بھی کرسچن یا کوئی بھی بدعتی، کوئی بھی گمراہ شخص کسی کی ہدایت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کسی کی ہدایت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنے طور پر ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ بھائی کوئی مسلمان ہو لیکن فلاں شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، نریندر مودی کا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اڈوانی کا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، ہاں فلاں خبر پر کوئی ہدایت پائے نہ پائے فلاں شخص ہدایت نہیں پا سکتا۔ یاد رکھو یہ دعوت و تبلیغ کے کرشمے حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ آج ہندوستان میں RSS کے جتنے بڑے لیڈر ہیں سب کے گھروں میں اسلام پہنچا ہوا ہے، کسی کا بیٹا مسلمان، کسی کی بیٹی مسلمان، کسی کی پوتری مسلمان۔ ہاں اسلام کے تعلق سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ حضرت عمر کا اسلام لانا، حضرت عمر کا مسلمان ہونا بظاہر مکے میں ایک ناممکن سی بات تھی۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر جتنے بڑے دشمن تھے، جتنے بڑے مخالف تھے اللہ کے نبی کے، صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عمر بھی کبھی مسلمان ہو سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس کا اندازہ ایک واقعے سے ہوتا ہے۔ جب ایک میاں بیوی حضرت لیلہ اور عامر، میاں بیوی ہیں یہ، بیوی لیلہ شوہر عامر، یہ دونوں مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ جب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا مکے میں بہت ستائے جانے لگے۔ یہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دونوں ہجرت کرنے کے لیے نکلے، دونوں جا رہے تھے کہ راستے میں عمر بن خطاب کا سامنا ہو گیا۔ دونوں ڈر گئے، عمر آ رہا ہے، اب پتہ نہیں کیا کرے گا، ہمیں پکڑے گا، ہمیں روکے گا، ہمیں مارے گا۔ عمر بن خطاب آئے، عمر بن خطاب نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ لیلہ اور عامر دونوں نے کہا کہ عمر ہم اس مکے سے نکل کر، اس سرزمین سے نکل کر کسی ایسے شہر میں، کسی ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں پوری آزادی کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر سکے۔ تم تو یہاں ہمیں جینے نہیں دے رہے ہو، تم تو ہمیں یہاں اللہ کی عبادت کرنے نہیں دے رہے ہو، اس لیے ہم یہاں سے نکل کے کسی ایسی جگہ جانا چاہتے جہاں آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کوئی نرم جملہ کہا اور آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر کا یہ ریاکشن ان کی امیدوں کے خلاف تھا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے گالی دیں گے، پکڑیں گے، روکیں گے، ماریں گے، جکڑیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، لیکن وہ ایک نرم بات کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ تو میاں بیوی جو لیلہ اور عامر ہیں، حضرت عمر کے اس نرمی کو دیکھ کر لیلہ جو کہ بیوی تھی، انہوں نے اپنے شوہر عامر سے کہا کہ لگتا ہے عمر کا دل بھی اب اسلام کے لیے ذرا نرم پڑ چکا ہے۔ لیلہ نے کیا کہا؟ لگتا ہے کہ عمر کا دل بھی اسلام کے لیے ذرا نرم پڑ چکا ہے۔ تو شوہر جو حضرت عامر تھے انہوں نے جواب دیا، ارے کیا سمجھتی ہو کہ عمر مسلمان ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم جب تک عمر کی گدھی مسلمان نہیں ہوگی تب تک عمر مسلمان نہیں ہوگا۔ ہاں یعنی ان کے نزدیک حضرت عمر کا اسلام لانا اتنا ہی ناممکن بات تھی جتنا کہ حضرت عمر کی جو سواری تھی گدھی، اس کا اسلام، گدھا اسلام قبول کر سکتا ہے؟ ایک جانور کا اسلام لانا جتنا ناممکن سی بات ہے، حضرت عمر کا اسلام لانا بھی ان کے نزدیک اتنی ہی ناممکن بات تھی۔ لیکن بتاؤ یہ ناممکن بات ممکن ہو کر رہی کہ نہیں؟ ممکن ہو کر رہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کبھی کسی کی ہدایت سے مایوس نہ ہونا، محنت کیے جاؤ، کوشش کیے جاؤ، دعا کیے جاؤ، کیا معلوم کہ رب العالمین جو ہے کب دل پھیر دے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کرشمہ ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا معجزہ ہے کہ دنیا جس کے بارے میں سمجھتی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ہدایت نہیں پا سکتا، فلاں جگہ کام نہیں ہو سکتا، فلاں محلے میں کام نہیں ہو سکتا، یہ کام وہیں ہو کر رہے گا۔ آپ ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، مدین گئے، ہجرت کرے، کس حالت میں اور کس عالم میں گئے؟ موسیٰ علیہ السلام سے مصر میں، ایجپٹ میں یہ قتل ہو گیا، حالانکہ جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا، وہ یہ قبطی کا مرڈر ہو گیا، قبطی کا قتل ہو گیا۔ اسرائیلی کو وہ ستا رہا تھا، مدد کرنے کے لیے ایک مار اور ایک گھونسا مارا تھا، وہ قبطی مر گیا۔
اب فرعون کی پولیس موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر رہی تھی. جب معلوم ہو گیا کہ قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، کسی طرح سے. اب آپ بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا، ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا، آپ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعوت کا کام، تبلیغ کا کام مشکل سے مشکل اگر ہو سکتا تھا کہاں؟ مصر میں. کیونکہ مصر سے اس حالت میں نکلے کہ فرعون کی پولیس انہیں ڈھونڈ رہی تھی، فرعون کی پولیس انہیں تلاش کر رہی تھی، قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، جان بچا کے ایجپٹ سے نکلے. اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعوت کا کام اگر کہیں مشکل سے مشکل ہو سکتا تھا تو ایجپٹ اور مصر میں تھا. لیکن جب اللہ نے انہیں نبی بنایا، رسول بنایا، تو کہا موسیٰ سب سے پہلے تمہیں ایجپٹ ہی جانا ہے، مصر ہی جانا ہے، اور اسی دربار میں جانا ہے جس دربار میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے تھے. دیکھو یہ چیز ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا معجزہ ہے کہ دنیا جس کے بارے میں سمجھتی ہے کہ وہ ہدایت نہیں پا سکتا، اللہ انہیں ہدایت دے گا. دنیا جس کے بارے میں سمجھتی ہے کہ فلاں جگہ کام نہیں ہو سکتا، وہیں کام ہو کر رہے گا. حضرت عمر کے قبول اسلام سے ایک سبق اور ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ سماج اور سوسائٹی میں جو اثر و رسوخ والی شخصیتیں ہوتی ہیں، ان کے اسلام لانے سے اسلام کو، مسلمانوں کو ایک طاقت ملتی ہے. تو لہٰذا سماج اور سوسائٹی میں جو اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیتیں ہوتی ہیں، ذرا ان کے پیچھے خاص محنت ہونا، ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو ان تک حق پہنچانے اور ان کو راہ ہدایت پر لانے کی خاص کوشش ہونی چاہیے. کیونکہ اثر و رسوخ رکھنے والا ایک شخص بھی اگر اسلام میں آ جاتا ہے نا، وہ بہت بڑی مدد ہے. حضرت عمر اسلام لائے. آپ مکی زندگی کے حالات پڑھیے، حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے اور حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مکے میں مسلمانوں کی پوزیشن میں کافی تبدیلی آئی. حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے سب مسلمان سر جھکا کے چلتے تھے، دب کے جیتے تھے. حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد سارے مسلمان مکے میں سر اٹھا کر جینے لگے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما زلنا اعز منذ اسلم عمر، جس دن عمر مسلمان ہوئے اس دن سے ہم سر اٹھا کر جینے لگے. اللہ اکبر، بہت بڑی بات. صحابہ مسلمان ہوتے تھے مکے میں، بہت سارے صحابہ اپنا اسلام چھپاتے تھے، بتاتے نہیں تھے کہ مسلمان ہو گئے، بتاتے نہیں تھے. لیکن حضرت عمر مسلمان ہوئے تو کیا کیے؟ حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ مکے میں کون ہے جو بہت زیادہ خبروں کو منتقل کرنے والا ہے، ادھر کی خبر ادھر، ادھر کی خبر ادھر، تیزی سے پھیلانے والا کون ہے مکے میں؟ لوگوں نے کہا جمیل بن معمر ہے. حضرت عمر نے اس کو بلا کے کہا، جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ آج عمر مسلمان ہو گیا ہے. یہ طاقت ہے. اور جب ہجرت کی بات تھی نا، سارے صحابہ ہجرت کر رہے تھے، چھپ چھپ کے جا رہے تھے، چھپ چھپ کے مکہ چھوڑ رہے تھے، یہ کافر پکڑیں گے، ستائیں گے. سارے صحابہ دب کے اور چھپ چھپ کے ہجرت کر رہے تھے. اور جس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا وقت آیا، ہجرت سے پہلے انہوں نے پورے مکہ میں اناؤنس کیا، اعلان کیا، لوگو سن لو، کل عمر ہجرت کر رہا ہے، کل عمر ہجرت کر رہا ہے، وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہے. جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی ماں اسے گم کرے، کل وہ میرے راستے میں رکاوٹ بن کر دیکھ لے. چیلنج کیا حضرت عمر نے. واقعتاً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کا اسلام بہت بڑی فتح تھی. اس طرح میرے بھائیوں، سوسائٹی اور سماج میں جو بااثر شخصیتیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے خاص محنت ہونی چاہیے. یہی وجہ تھی کہ مکے میں اسلام کو تقویت کی جب ضرورت پڑی، پیارے نبی نے خاص دعا کی، کہا پروردگارا یہ ابو جہل ہے اور یہ عمر ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد یوں کہیے کہ مشرکین مکہ بہت پریشان ہو گئے، وہ بہت سنجیدہ ہو گئے. اب سارا مکہ ایک ہو گئے، مکے کے سارے قبائل، سارے سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ اب تو پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، اب کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ اسلام کا یہ بڑھتا ہوا قافلہ رک کے رہے.
تو بالآخر سبوں نے مل کے یہ طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے، سماجی بائیکاٹ کرے۔ پورے مکے والوں نے مل کے طے کیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں سماجی بائیکاٹ، کوئی مسلمانوں سے لین دین نہ کرے، خرید و فروخت نہ کرے، معاملات نہ کرے، کوئی چیز بیچو مت، کوئی چیز ان سے خریدو مت، کوئی چیز انہیں دو مت، کوئی چیز ان سے لو مت، تعلقات مت رکھو۔ سارا مکہ ایک ہو گیا، سارا مکہ ایک ہو گیا۔ اور اس کو سیرت کی کتابوں میں کہا جاتا ہے شیب ابی طالب کا حصہ۔ ابو طالب کی گھاٹی مکے کا ایک علاقہ تھا، مسلمانوں کو وہاں محصور کر دیا گیا۔ مسلمانوں سے کوئی لین دین کرنے والا نہیں، خرید و فروخت کرنے والا نہیں۔ اب ظاہر بات ہے لین دین کرنے والا نہیں، خرید و فروخت کرنے والا نہیں، مسلمانوں کو غذا کہاں سے ملے گی؟ کھانے کی اشیاء کہاں سے ملیں گی؟ یہ جو سماجی بائیکاٹ شروع ہوا، یہ سماجی بائیکاٹ بہت بڑا امتحان اور بہت بڑی آزمائش تھی۔ سارا مکہ ایک طرف ہو گیا اور صرف مسلمان ایک طرف۔ اور حضرات یہ بائیکاٹ چند دنوں کے لیے نہیں، چند ہفتوں کے لیے نہیں، چند مہینوں کے نہیں، پورے 3 سال جاری رہا، پورے 3 سال جاری رہا۔ اور یہ اتنے صبر آزما ایام تھے، مسلمانوں کے صبر کا اتنا بڑا امتحان تھا۔ صحابہ نے اس دوران بھوک کی شدت کی وجہ سے درخت کے پتے اتنے چبائے کہ جانور نے بھی شاید نہ کھائے ہو۔ کچھ نہیں ملتا تھا، کھجور کے پتے لیتے تھے، کھجور کے پتے چبا کے کھاتے تھے، اپنی بھوک مٹاتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن شیب ابی طالب کا جب حصار ہوا تھا، سماجی بائیکاٹ ہوا تھا، بھوک شدت کی لگی ہوئی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا۔ میں گزرا چلا جا رہا تھا، اچانک میرے قدم کے نیچے کوئی بھیگی سی چیز لگتی ہوئی نظر آئی۔ بھوک مجھے اتنی شدید تھی، میں نے دیکھا نہیں وہ کیا چیز تھی، آنکھ بند کیا، خاموشی سے وہ چیز اٹھایا اور کھا لیا۔ یہ حدیث روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے آج تک نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز تھی جو اس وقت میں کھایا تھا۔ بھوک ایسی تھی، کھانے کے لیے کچھ تو چاہیے تھا۔ صحابہ نے اس وقت سوکھے چمڑے کھائے، جانور کے سوکھے چمڑے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ کھائے۔ بڑا امتحان تھا، بڑا کٹھن مرحلہ تھا، لیکن اللہ اکبر، جیسے ہم نے کہا کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کبھی کافروں سے بھی کر دیا کرتا ہے۔ 3 سال گزرے تھے، کافروں میں بھی کچھ انسانیت نواز ہوتے ہیں، اخلاق والے ہوتے ہیں۔ مکے کا ایک کافر سردار اٹھ کھڑا ہوا، اس کا نام تھا مطعم بن عدی۔ مطعم بن عدی کافر سردار ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پہلے تو تلاش کیا کہ کون میرا ساتھ دے گا، اس کو ساتھ دینے والے 3-4 آدمی مل گئے، وہ بھی کافر، ابو البختری بن ہشام اور اس کے ساتھی۔ 3-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر یہ 4-5 آدمی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پورے مکے والوں سے کہا کہ ہم نے محمد اور اس کے ساتھیوں پر ظلم کی حد کر دی۔ ٹھیک ہے کہ دین اور عقیدے کا اختلاف ہے صحیح، مگر اتنا بھی ستانا اچھا نہیں، بھوکے مر رہے، پیاسے مر رہے وہ، ہم اس بائیکاٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور مطعم بن عدی بہت بڑا سردار تھا، مکے میں بڑی عزت تھی، سارا مکہ اس کی عزت کرتا تھا۔ مطعم بن عدی نے کہا ہم اس بائیکاٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا، وہ بائیکاٹ کے سلسلے میں ایک تحریر خانہ کعبہ میں لٹکا دی تھی۔ مطعم بن عدی خانہ کعبہ گئے وہ، اور وہ تحریر جو انہوں نے لگائی تھی وہاں سے نکال لی، اور جب نکالی تو دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ جتنا تھا سب کچھ دمک چاٹ چکی تھی اور کھا چکی تھی۔ اور اس طرح یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ کس کی مدد سے؟ ایک کافر کی مدد سے۔ میں انشاءاللہ مدنی زندگی میں بتاؤں گا، آگے بھی ایک اور جگہ مطعم بن عدی نے پیارے نبی کا ساتھ دیا، اور مدینے کی زندگی میں پیارے نبی نے مطعم بن عدی کے اس احسان کو یاد رکھ کے اس کا بدلہ دیا۔ اللہ اکبر، ہم بتائیں گے جب ہم مدنی زندگی پر بحث کریں گے۔ یہ بائیکاٹ ختم ہوا، ایک امتحان ختم ہوا اور دوسرا امتحان آ گیا۔ میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد کے جو ایام ہیں سیرت کے، یہ ہم سمجھتے ہیں پیارے نبی کی زندگی کے سب سے مشکل ترین ایام تھے۔
پیارے نبی کی زندگی کے سب سے کٹھن ترین مراحل تھے، جہاں پیارے نبی پر ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان، دوسرے امتحان کے بعد تیسرا امتحان، تیسرے امتحان کے بعد چوتھا، مسلسل بڑے امتحانات آئے۔ ابھی دیکھو ایک امتحان، ایک آزمائش، شیب ابی طالب کا حصار، سماجی بیکاٹ، یہ آزمائش ختم ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی کو ایک بہت بڑا زخم لگا۔ وہ کیا زخم ہے جانتے ہیں؟ چچا ابو طالب کی وفات اور چچا ابو طالب کا انتقال۔ ابو طالب جو مکے میں اسلام کا سہارا بنے ہوئے تھے، پیارے نبی کا دست و بازو بنے ہوئے تھے، پیارے نبی کی مدد کر رہے تھے، اور مکے میں کافر رہنے کے باوجود اسلام کی بڑی طاقت تھے، چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور پیارے نبی کو بہت گہرا زخم لگا۔ اور جانتے ہیں زخم اس لیے نہیں کہ چچا کا انتقال ہو گیا، اس لیے نہیں، موت تو ہر ایک کی برحق ہے۔ ابو طالب کی وفات ہمارے نبی کے لیے زخم اس لیے بن گئی کہ چچا جنہوں نے اسلام کی اتنی مدد کی لیکن کلمے سے محروم رہ کر دنیا سے گئے، بھتیجے کی محبت میں آ کر مدد ضرور کی مگر اسلام قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ پیارے نبی کو اس کا بڑا رنج تھا، اس کا بڑا غم تھا، اس کا بڑا صدمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آخری وقت ہے چچا ابو طالب کا، پیارے نبی تشریف لے گئے، جا کے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، اللہ کے پاس میں اس کلمے کے ذریعے حجت قائم کروں گا اور یہ کلمہ آپ کو نجات دلائے گا۔ سرانے اس وقت ابو طالب کے دو دوست بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ۔ دونوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب مرتے ہوئے باپ دادا کا دین چھوڑ کے مرنا چاہتے ہو؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جب پیارے نبی نے کہا کلمہ پڑھو تھوڑا سا ارادہ ہوا، رجحان ہوا، آمادگی ہوئی، لیکن برا ہو بری صحبت کا، برا ہو بری دوستی کا یاد رکھو۔ زندگی میں دوست بناؤ تو اچھوں کو بناؤ، برا دوست وہ کتنا آپ کا قریبی دوست کیوں نہ ہو، واللہ وہ دوست کے روپ میں وہ آپ کا دشمن ہے، جو نیکی کے معاملے میں آپ کا ساتھ نہ دے، جو دین کے معاملے میں آپ کا ساتھ نہ دے، وہ دوست جو ہمیشہ جس کی دوستی کلبوں میں، جس کی دوستی شراب خانوں میں، جس کی دوستی پارکوں میں، جس کی دوستی نمازیں چھوڑ کر گزرتی ہو، یہ دوست نہیں۔ یاد رکھو زندگی میں دنیا میں آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ دنیا میں آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ دنیا میں آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا وہ دوست ہے جس کی دوستی کبھی آپ کو پارک لے جاتی ہے، کبھی جو ہے شراب خانے لے جاتی ہے، کبھی گٹکا کھانے پہ آمادہ کرتی ہے، کبھی سینما تھیٹر لے جاتی ہے۔ یہ دنیا میں آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، بھلے سے آپ اس کو اپنا دوست سمجھتے ہو۔ پیارے نبی نے کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے۔ ہاں دوستی مزاروں کے پاس جاتے، اہل حدیث گھرانے کے نوجوان موسم گرما کی چھٹیاں آتی ہیں، ٹور پہ جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ اجمیر جاتے ہیں، اجمیر کی درگاہ کا کیا ہے؟ دوستی میں بس ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو فاتحہ نہیں دلائی، ہم نے تو چاہتے، بس دوستوں کے ساتھ چلے گئے۔ یاد رکھو ایسا دوست آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پیارے نبی نے کہا چچا جان کلمہ پڑھ لو، ادھر ابو جہل نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب مرتے ہوئے باپ دادا کے طریقے سے ہٹ کے مرنا چاہتے ہو؟ پیارے نبی نے پھر دہرایا یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے پاس حجت قائم کروں گا، یہ کلمہ آپ کو نجات دلائے گا۔ پھر سے ابو جہل نے کہا ترغب عن ملت عبد المطلب، 3 مرتبہ ایسا ہوا اور بالآخر کلمہ زبان سے نہیں نکلا اور ابو طالب کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ پیارے نبی کو بہت بڑا صدمہ ملا، بہت بڑا صدمہ کہ وہ چچا جو اسلام پر نہ رہتے ہوئے اسلام کی اتنی مدد کرنے والے اور کلمے سے محروم رہ کر دنیا سے چلے گئے۔ بس پیارے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے میرا جو ساتھ دیا، انہوں نے جو میری مدد کی، میں نے اللہ کے پاس سفارش کر دی ہے، جہنم سے نکلنا تو انہیں نصیب نہ ہوگا، ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔
پر جہنم کا سب سے ہلکا عذاب انہیں رہے گا، اور وہ ہلکا عذاب بھی ایسا رہے گا کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، دماغ کھول رہا ہوگا، اور ابو طالب سمجھ رہے ہوں گے شاید اس جہنم کا سب سے سخت ترین عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ حضرات، پیارے نبی کے لیے واقعہ سب سے پہلا امتحان تو شیب ابی طالب کا جو سماجی بیکاٹ، وہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اس امتحان سے فارغ ہوئے تو اس سے بڑا امتحان آیا، چچا ابو طالب انتقال کر گئے۔ چچا ابو طالب کی وفات کا زخم ابھی سوکھا نہ تھا کہ آپ کو ایک اور زخم ملا، آپ کی وفادار بیوی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا انتقال کر گئی ابو طالب کی وفات کے 2-3 مہینے بعد۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ کہہ سکتے ہیں پیارے نبی کی زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا یہ، جس مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں، جہاں زخم پر زخم آپ کو مل رہے ہیں، اور پیارے نبی کے امتی ہو تو سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ اس زندگی میں ہم چاہیں ہمیشہ خوشیاں ہی ملے، ہمیشہ آرام ہی ملے، ہمیشہ مسرتیں، نہیں ہو سکتا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، زندگی تکلیفوں کا نام ہے، زندگی مشقتوں کا نام ہے۔ پیارے نبی نے اتنی مشقتیں جھیلی ہیں، اتنے زخم برداشت کیے ہیں، امتی ہو تو ایسے زخم برداشت کرنے کا حوصلہ رکھو، مشکلات کو فیس کرنے کی ہمت رکھو۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا انتقال کر گئیں، اور بھی ایسے مشکل ترین مرحلے میں دعوت اسلامی کا مضبوط ترین سہارا تھی، ان کی دولت، ان کے مشورے۔ پیارے نبی باہر کی دنیا کے 1000 غم لے کے گھر میں داخل ہوتے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مسکراتا چہرہ اور ان کے مشوروں سے پیارے نبی سارے غم بھول جایا کرتے تھے۔ اور یہ وہ خدیجہ تھیں کہ جبریل امین آ کے کہتے تھے کہ اے محمد، خدیجہ کو رب کا سلام سنا دیجئے، رب العالمین خدیجہ کو سلام سنا رہا ہے۔ پیارے نبی کے لیے حضرت خدیجہ کی وفات بھی بہت بڑا صدمہ تھی، بہت بڑا رنج تھی۔ حضرات، یہ 3 امتحانات، اس 3 امتحانوں کے بعد، ان 3 امتحانوں کے بعد پیارے نبی کی زندگی میں ان تینوں امتحانات سے بڑا امتحان آیا۔ اللہ اکبر، پے در پے آزمائشیں۔ ہم سمجھتے ہیں زندگی میں کچھ بھی دشواریاں آئے، پریشانیاں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ ہماری نہیں سن رہا ہے۔ نہیں، رب العالمین، اللہ کا قانون ہے۔ یاد رکھو، اِنَّا شَدَّ النَّاسِ ابْتِلَاءً الْأَنْبِيَاء ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ۔ اس دنیا میں سب سے سخت امتحان، سب سے سخت آزمائش اللہ پیغمبروں کی لیتا ہے، اور پیغمبروں کے بعد جو نیکی اور تقوی میں جتنا مضبوط ہو، اللہ اس کو اسی قدر آزماتا ہے، اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ سماجی بیکاٹ، ابو طالب کی وفات، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات، اور اس کے بعد کی جو آزمائش آئی، یہ پیارے نبی کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش، پیارے نبی کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان، جسے ہم سفر طائف کہتے ہیں۔ جب مکے میں دعوت کے جو 2 سہارے تھے، ایک ابو طالب کی شکل میں، ایک خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شکل میں، دونوں سہارے جب چھن گئے، ختم ہو گئے، تو پیارے نبی نے چاہا کہ مکے کے باہر کوشش کی جائے، مکے کے باہر محنت کی جائے۔ طائف جو تقریباً مکے سے 60 کلومیٹر پہ ہے، 60 کلومیٹر پہ تھا، پیارے نبی نے طائف کا سفر کیا۔ وہاں ایک بہت ہی با اثر قبیلہ رہا کرتا تھا، جسے قبیلے ثقیف کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی نے اپنے آپ کو طائف والوں پہ پیش کیا، ثقیف کے سرداروں سے فردن ملاقات کی، اور تقریباً طائف میں 10 دن ٹھہرے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت دیتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے 10 دن پیارے نبی ٹھہرے رہے۔ اور حضرات، آپ سب جانتے ہیں، آپ نے بارہا خطبوں میں سنا ہے، تقریروں میں سنا ہے کہ طائف کے اوباشوں نے اس موقع سے پیارے نبی کے ساتھ جو توہین آمیز سلوک کیا۔ انسانی تاریخ میں کسی شریف انسان کے ساتھ ایسا توہین آمیز سلوک بہت کم کیا گیا ہوگا، جیسا سلوک کے طائف کے لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ پیارے نبی کو سبوں نے اجتماعی شکل میں گالیاں دی، برا بھلا کہا، اور جس طرح سے کسی دیوانے کو پتھر مار مار کے بھگایا جاتا ہے، طائف کے غنڈے، طائف کے اوباش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پتھر لے کر آپ کو بھگا رہے ہیں، پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں۔
इतने पत्थर खाए कि अल्लाह अकबर, सर मुबारक से, बदन मुबारक से खून बह बह कर जूतियों में जम गया। इस तरह के जूतियां निकालनी मुश्किल हो गई। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से बाहर आने के बाद बड़ी बेबसी के आलम में, बड़ी बेकसी के आलम में वो दुआ आपने की, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु ज़अफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास या अरहमर राहिमीन अंत रब्बुल मुस्तज़अफ़ीन इला मन तकिलूनी इला बईदिन यतजहमुनी अम इला अदुव्विन मल्लकतहु अमरी इल्लम यकुन बिका ग़ज़बुन अलैया फला उबाली वलकिन आफ़ियतक ही औसअ ली अऊज़ु बिनूरि वजहिक अल्लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात व सलह अलैहि अम्रु दुनिया वल आखिरह मिन अन यंज़िल बी ग़ज़बुक औ यहिल्ल अलैया सख़तुक लकल उतबा हत्ता तर्दा वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। बड़ी प्यारी दुआ है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आजिज़ी, बड़ी इंकिसारी, बड़े तवाज़ो, बड़ी तज़र्रो और बड़ी गिड़गिड़ाहट के साथ अल्लाह के जनाब में अपनी बेबसी का इजहार किया, अल्लाह के जनाब में अपनी बेबसी का इजहार किया। प्यारे नबी की दुआ के फौरन बाद आसमान का फरिश्ता आ गया, जिब्रील अमीन, पहाड़ों का फरिश्ता आ गया, जिब्रील अमीन आ गए। बहुत मशहूर वाक़िया है, जिब्रील अमीन ने आके कहा, मोहम्मद ये मलकुल जिबाल है, ये मलकुल जिबाल है, पहाड़ों का फरिश्ता है, बस आपके हुक्म का मुंतजिर है, बस आपका एक हुक्म, आपके एक इशारे का मुंतजिर है। ये गुंडे, ये औबाश जिन्होंने आपको लहू लुहान किया है, जिन्होंने आपके पास आपके साथ ये तौहीन आमेज़ सुलूक किया है, एक हुक्म दीजिए और एक इशारा कीजिए, इस ताइफ की पूरी बस्ती को दो पहाड़ों के दरमियान पीस दिया जाएगा। सलवातुल्लाहि व सलामु अलैहि। एक नबी ही का दिल इतना बड़ा हो सकता है, एक नबी के ज़र्फ़ी में इतनी वुसअत हो सकती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। परवरदिगारा मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये मेरी कौम मेरे साथ ऐसा सलूक इसलिए कर रही है कि इसने अभी मुझे जाना नहीं है, इसने मुझे अभी जाना नहीं है, इसने अभी मुझे पहचाना नहीं है। परवरदिगारा मेरी कौम को हिदायत दे दे। हजरात, एक दाई को बड़ा वसीउ ज़र्फ़ होना चाहिए, एक दाई और मुबल्लिग को बड़ा वसीउ ज़र्फ़ होना चाहिए, बड़े दिल वाला होना चाहिए। इंसानियत पर लानत करने वाला, इंसानियत पर मलामत करने वाला, इंसानियत पर ताने कसने वाला नहीं। इस रोए जमीन पर इंसानियत का सबसे बड़ा हमदर्द अगर कोई है वो इस्लाम का दाई है, इंसानियत का सबसे बड़ा खैरखा कोई है वो इस्लाम का दाई है। इस रोए जमीन पर इंसानियत का सबसे बड़ा नासिर अगर कोई है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। और हजरात, प्यारे नबी ने जिस उम्मीद का इजहार किया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, कि परवरदिगारा मेरी इस कौम को हिदायत दे दे, इसलिए कि ये नहीं जानती है, इसने मुझे जाना नहीं है, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है। प्यारे नबी की दुआ कबूल हुई। और आप जानते हैं कि फतह मक्का के बाद, ग़ज़वे हुनैन के बाद सारा कबीले सक़ीफ़ मुसलमान होकर आ गया, सारा कबीले सक़ीफ़ मुसलमान होकर आ गया। वही लोग जिन्होंने आपके साथ ये तौहीन आमेज़ सुलूक किया था, सब मुसलमान हो गए, सहाबी बन गए, कलिमा पढ़ लिए। और उनकी आने वाली नस्लों ने इस्लाम की तबलीग और इस्लाम की नश्र व इशाअत में बड़े कारनामे अंजाम दिए। और तो और हमारा मुल्क हिंदुस्तान, इस मुल्क में सबसे पहले इस्लाम लेकर आने वाली शख्सियत मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी 92-93 हिजरी में सिंध पे उन्होंने हमला किया। मोहम्मद बिन कासिम वो इसी कबीले सक़ीफ़ के थे जिस कबीले सक़ीफ़ की हिदायत की दुआ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। गोया हम ये कह सकते हैं कि ताइफ के रहने वाले सक़ीफ़ का एक फर्द वो इस्लाम को लेकर इंडिया आता है और उसके जरिए से तबलीग होती है। हम ये कह सकते हैं कि ताइफ के मौके पे जो दुआ हुई थी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ये हिदायत की दुआ सिर्फ कबीले सक़ीफ़ के लिए न थी, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी थी। इसके बाद के जो हालात हैं हजरात, जैसे हमने कहा, ये बड़ी आजमाइशें थी,
بہت بڑی آزمائش. طائف کا امتحان کوئی معمولی امتحان نہیں، بہت بڑا امتحان. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے نبی کہ آپ کی زندگی میں احد کے دن سے بھی مشکل ترین کوئی دن آیا ہے؟ آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں پیارے نبی کا سر زخمی ہو گیا تھا، سر پھٹ گیا تھا، پیارے نبی کے دانت شہید ہو گئے تھے، اور یہ افواہ مشہور ہو گئی تھی کہ پیارے نبی شہید ہو چکے. بڑی مشکل گھڑی تھی. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سمجھ رہی تھی شاید آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن احد کا دن ہے. تو مائی عائشہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی کہ آپ کی زندگی میں احد کے دن سے بھی مشکل ترین دن کوئی آیا ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ عائشہ طائف کا دن میرے لیے احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن تھا. طائف کے اوباشوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ تکلیف میرے لیے احد کے دن کی تکلیف سے زیادہ سخت تھی. حضرات، اللہ کا قانون ہے کہ امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے امتحان کے بعد ملنے والا پرائز اور انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. پیارے نبی 4 عظیم امتحانات سے گزارے گئے. اب دیکھیں آنے والی زندگی اس کے بعد کے جو واقعات ہیں اس میں ایک حیثیت سے پیارے نبی کے صبر کا بدلہ دیا جا رہا ہے. پیارے نبی کو ان آزمائشوں میں ثابت قدمی پر آپ کو انعام دیا جا رہا ہے، پرائز دیا جا رہا ہے. وہ انعام اور پرائز کس شکل میں ملا وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم انشاءاللہ سنیں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو سیرت رسول کو عملی نمونہ بنا کر اس کے سانچے میں اپنی عملی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد